عمران خان نے جو نومبر 24 کی اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی کال دی ہے، کیا خان صاحب نے یہ ڈیٹ خود سے دی؟ ایلیمنٹس ود ان دا اسٹیبلشمنٹ ہے جس سے خان صاحب نے مشورہ کیا ہے۔ کافی سارے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نومبر 24 میں ہم کیا اچیو کریں گے۔ پریپریشن تو پی ٹی آئی کیا کرے گی اس حوالے سے؟ پنجاب میں کرفیو لائک سچویشن کریٹ کرنی ہے مریم نواز صاحبہ نے، سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے کے پی کے اوپر۔ جیسے ہی گنڈا پور صاحب اپنا لاؤ لشکر اپنے سپورٹرز پی ٹی آئی کی ورکرز کو لے کے جو مین وائل آپ گورنر راج امپوز کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، تو بہت آسان ہو گیا 26ویں ترمیم کے بعد گورنمنٹ کے پاس کہ وہ گورنر راج کے پی میں لگا سکے۔ خان صاحب کو جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں مین لیڈر جو ہیں وہ خان صاحب کو منع کر رہے ہیں کہ نومبر 24 کو آپ ریویو کر لیں، تھوڑا سا آگے لے جائیں۔ اگر دھرنے کے جو معاملات ہوں گے، کیونکہ ڈو اور ڈائی والا یہ پروٹیسٹ ہے، وہاں پہ جا کے دھرنا کس نے دینا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ خان صاحب نے، عمران خان نے جو نومبر 24 کی اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی کال دی ہے، کوشچن یہ رائز ہو رہا ہے کہ کیا خان صاحب نے یہ ڈیٹ خود سے دی یا کسی سے مشورہ کر کے دی؟ پہلے تو خان صاحب کے جو چیف ایڈوائزر کنسیڈر ہوتے تھے وہ فارمر آئی ایس اے چیف جنرل فیض حمید تھے۔ فیض حمید اس ٹائم کسٹڈی میں ہے ملٹری کی اور ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ڈیٹ ہے اس کو لے کے کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب نے شاید کسی سے مشورہ نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو وہ پولیٹیشین سے مشورہ نہیں ہے۔ تو کیا کوئی ایلیمنٹس ود ان دا اسٹیبلشمنٹ ہے جس سے خان صاحب نے مشورہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی ایز سچ اس کی کافی سارے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نومبر 24 میں ہم کیا اچیو کریں گے، کیونکہ بالکل سامنے ہے نومبر 24، آج 14 نومبر ہے، 10 دن باقی ہیں۔ پریپریشن تو پی ٹی آئی کیا کرے گی اس حوالے سے؟ ظاہر ہے سارا کچھ ہی جو بینک کیا جا رہا ہے، ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے، وہ کے پی کے گورنمنٹ سے کیا جا رہا ہے، علی امین گنڈا پور سے۔ کیونکہ پنجاب میں جو گورنمنٹ کا پلان ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، پنجاب میں کرفیو لائک سچویشن کریٹ کرنی ہے مریم نواز صاحبہ نے، ان کی گورنمنٹ ہے، اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بیک کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی یہی ڈائریکشن ہے کہ کرفیو لائک سچویشن کریں، کریک ڈاؤن کریں، اور چڑیا بھی پر نہ مارے، پنجاب سے پر مار کے فلائی انٹو اسلام آباد زون تک نہ پہنچے۔ تو اس میں تو آلریڈی پنجاب پولیس کی تو 2 سال سے کمال کی ٹریننگ ہوئی ہے، لسٹیں بنی ہوئی ہیں پہلے سے ہی ہیں، جو کافی سارے لوگ اندر ہیں پی ٹی آئی کے، اگر کچھ باہر بھی ہیں تو وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ کیسے نکلیں گے اس کرفیو لائک سچویشن میں؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ آلدو کہ پی ٹی آئی خان صاحب یا باقی پارٹی بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے یا امید ہی رکھتی ہے کہ 2 سے 3 لاکھ بندہ وہاں پہ پہنچ جائے گا اسلام آباد میں، تو خیر کیسے ہوگا؟ اس کے بعد سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے کے پی کے اوپر۔ اب کے پی کے حوالے سے بھی جو گورنمنٹ کا جو پلان ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس ٹائم سیریس تھاٹ دے رہی ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اسپیشلی، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو بیک کر رہے ہیں وہ بھی، کہ جیسے ہی گنڈا پور صاحب اپنا لاؤ لشکر اپنے سپورٹرز پی ٹی آئی کی ورکرز کو لے کے، یا ایون وہاں کے پہلے بھی الزام لگا تھا ریسکیو 1112 اور دوسرے اور جو امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے، ان کو لے کے آئے وہ ساتھ میں، تو وہ نکلتے ہیں وہاں سے، تو مین وائل آپ گورنر راج امپوز کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، اور اس مرتبہ بہت آسانی ہوگی کیونکہ 26ویں ترمیم آ چکی ہے، آئینی بینچ بنے گا، جب گورنر راج لگے گا آئینی بینچ میں گورنمنٹ بڑے آرام سے اپنا مرضی کا بینچ بنائے گی، مرضی کے ججز اس میں لے گی، اور وہ ویلیڈیٹ کر دیں گے کہ یہ گورنر راج صحیح لگا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی اکتوبر میں گنڈا پور صاحب نکلے ہیں اپنے سپورٹر کے ساتھ اسلام آباد پہ چڑھائی پہ، تو یہ دوسری مرتبہ چڑھائی کرنے جا رہے تھے، تو ہمارے پاس جواز موجود ہے، تو بہت آسان ہو گیا 26ویں ترمیم کے بعد گورنمنٹ کے پاس کہ وہ گورنر راج کے پی میں لگا سکے، اور اس کو کورٹ ویلیڈیٹ کر دے گی، سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جب اس کو ویلیڈیٹ کر دے گا بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ 2 فیکٹر، یہ میجر فیکٹر ایسا ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ شاید
عمران خان صاحب نے اس کو کاؤنٹ ان نہیں کیا یا اس کے اوپر ڈیلیبریشن یا اس کے اوپر زیادہ انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی. اس کے پی سے گورنمنٹ جانے کا مطلب ہے پہلے بھی خان صاحب کے پی کی گورنمنٹ توڑ چکے ہیں, تو وہ شاید کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہاں گورنمنٹ نہیں رہے گی تو لوگ پھر سڑکوں پہ ہی آنے پہ مجبور ہوں گے. تو گورنمنٹ کی پلاننگ تو بڑی کلیئر ہے اس میں. پنجاب تو انہوں نے سیکیور کر لیا ہوا ہے, کے پی کا جو تھریٹ ہے وہ گورنر راز سے وہ کریں گے. تو اس کے بعد گنڈا پور صاحب ناٹ ایز چیف منسٹر اریسٹ ہوں گے بلکہ سیکڈ چیف منسٹر کے طور پہ وہ اریسٹ کر لیے جائیں گے. یہ گورنمنٹ کا پورا پلان ہے کہ جیسے وہ نکلیں ادھر سے آپ ان کو گورنر راج لگائیں گے تو وہی پولیس جو اس کو اسکارٹ کر رہی ہوگی وہی پولیس ان کو اریسٹ کر لے گی. اب کوشچن یہ ہے کہ ابھی تک سول سرچنگ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں ہوئی. نومبر 24 کی ڈیٹ تو خان صاحب نے دے دی, لیکن جو سول سرچنگ کا پروسیس تھا یا انویسٹیگیشن انٹو اکتوبر 4 فیاسکو فیلئر آف دا پی ٹی آئی ان اسلام آباد, اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اگر پارٹی لیول کے اوپر یہ انویسٹیگیشن ہوتی تو پتہ چلتا کہ اس کے فیلئر کا کون مین بندہ ذمہ دار ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا نام تو لیتے رہے کہ وہ جی 8 گھنٹے تک غائب ہوئے اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا اور کیا سلسلہ بنا. فالتو کہ وہ خود کہتے رہے میں 12 ضلعوں سے پھر پھرا کے وہاں پہ پہنچا ہوں. لیکن کویشچن یہی ہے کہ اگر اس وقت آپ کا اتنا بڑا فیلئر ہو گیا اور آپ نے کسی پہ کوئی بلیم جو ہے وہ پلیس نہیں کیا تو اٹ مینز کہ اب کی آپ کی تیاری میں جب معاملات گڑبڑ ہوں گے تو آپ کس کی طرف دیکھیں گے. ایک اور جو چیز چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کافی آج پرنٹ میڈیا میں بھی کافی اس پہ سٹوریز چھپی ہیں کہ خان صاحب کو جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں مین لیڈر جو ہیں وہ خان صاحب کو منع کر رہے ہیں کہ نومبر 24 کو آپ ریویو کر لیں, تھوڑا سا آگے لے جائیں. جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ سے جیتے ہیں اور خیال یہی ہے کہ وہ ہیلپ کریں گے خان صاحب کے ریلیز کے لیے, تو یہ بھی ہے کہ اس کو بھی ابھی ڈیفر کر لیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دھرنے کے جو معاملات ہوں گے, کیونکہ ڈو اور ڈائی والا یہ پروٹیسٹ ہے, وہاں پہ جا کے دھرنا کس نے دینا ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کون بیٹھنے دے گا. اگر ہم فار ایگزامپل 5-10 ہزار لوگ مینیج کر کے اسلام آباد پہنچ بھی گئے تو ہمیں ڈی چوک یا کوئی اور پوائنٹ کے اوپر کس نے بیٹھنے دینا ہے. پولیس وہاں پہ ہوگی, پولیس پنجاب کی پولیس, اسلام آباد کی پولیس بیک بائی رینجرز میں بھی, تو یہ کہاں ٹکنے دیں گے. اور خالی پنجاب پولیس ہی مان نہیں ہے, اتنی اس کی نیٹ پریکٹس کروا دی ہوئی ہے 2 سال میں کہ وہ تو ایکسپرٹ ہے بندے اٹھانے میں, بندوں کو مارنے میں, ڈنڈے سوٹے مارنے میں تو ایکسپرٹ ہو چکی ہے پنجاب پولیس.